السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم تعلم اللغۃ العربیۃ بالدروس العربیہ کے نام سے ابتدا سے عربی سیکھنے کے لیے اسباق شروع کرتے ہیں، جس میں عربی سے اردو اور اردو سے عربی بنانے کا طریقہ بھی بتلایا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام اسباق کو جو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اسکپ کیے بغیر مکمل طور پر سنیے اور دیکھیے تاکہ پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو چلیے سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ بیسک اور بنیادی باتیں پیش کر دوں، اس کے بعد ہم سبق کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیے، دنیا کی ہر زبان 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم کا لفظی معنی نام، فعل کا لفظی معنی کام اور حرف کا لفظی معنی کنارے کے ہیں۔ پھر ان تینوں کی الگ الگ ٹائپس اور قسمیں ہیں۔ میں زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا جان لیجئے کہ اسم معرفہ ہوتا ہے اور نکرہ۔ معرفہ کا مطلب ہے جو کسی خاص چیز پر بولا جائے، اور نکرہ کا مطلب ہے جو کسی عام چیز پر بولا جائے۔ مثلا ملکن اور ہندن، اس میں پہلا نکرہ ہے، یعنی یہ لفظ کسی بھی حکومت پر بولا جا سکتا ہے۔ کینیڈا اس کو بھی ملک کہہ سکتے ہیں، انڈیا اس کو بھی ملکن کہہ سکتے ہیں، فرانس اس کو بھی ملکن کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا یعنی ہندن، یہ معرفہ ہے، یعنی صرف انڈیا کو ہی ہندن کہہ سکتے ہیں، کینیڈا یا فرانس وغیرہ کو ہندن نہیں کہہ سکتے۔ گویا پہلا ہر حکومت کے لیے عام ہے اور دوسرا صرف انڈیا کے لیے خاص ہے۔ یہ تو اسم کی تقسیم خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے ہوئی۔ دوسری تقسیم اسم کی تعداد کے اعتبار سے ہے، یعنی اسم کبھی واحد ہوتا ہے جو ایک چیز کو بتلائے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے جو 2 چیزوں کو بتلائے، اور کبھی جمع ہوتا ہے جو 2 سے زیادہ چیزوں کو بتلائے۔ مثلا گھر 1 ہو تو واحد، گھر 2 ہو تو تثنیہ، اور گھر 2 سے زیادہ ہو، چاہے 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو وغیرہ، تو جمع کہیں گے۔ اسم کی ایک اور تقسیم تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہے، یعنی اسم یا تو مذکر ہوگا جس کو انگلش میں میل کہتے ہیں، اور یا مؤنث ہوگا جن کو انگلش میں فیمیل کہتے ہیں۔ اسم کی یہ 3 تقسیم میں نے اس لیے بیان کر دی ہے تاکہ آپ کو ان اسباق کے حل کرنے میں آسانی ہو اور آپ کے لیے وہ مددگار ثابت ہوں۔ اب آئیے اللہ کا نام لے کر سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا اب، یہ باپ ہیں۔ ھذا کبیر، یہ بڑا ہے۔ ھذا اخ، یہ بھائی ہیں۔ ھذا سمین، یہ موٹا ہے۔
ہادہ خال یہ ماموں ہے، ہادہ طویل یہ لمبا ہے، ہادہ ام یہ ماں ہے، ہادہ صغیرۃ یہ چھوٹی ہے، ہادہ اخت یہ بہن ہے، ہادہ ہزیلۃ یہ دبلی ہے، ہادہ خالۃ یہ خالہ ہے، ہادہ قصیرۃ یہ پستہ قد یعنی ٹھنگنی ہے۔ یہاں پر ہادہ اور ہادہ یہ دو اسم اشارہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہادہ یہ اسم اشارہ قریب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہادہ یہ اسم اشارہ قریب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہذا، لیکن وہ مذکر ہونا چاہیے، اور قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہذہ، لیکن وہ مؤنث ہونا چاہیے۔ گویا مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہذا اور مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہذہ کا استعمال ہوتا ہے، ہذہ کا اپیوگ ہوتا ہے۔ ہذا بیت یہ گھر ہے، ہذا کبیر یہ بڑا ہے، ہذا کتاب یہ کتاب ہے، ہذا جدید یہ نئی ہے، ہذا مندیل یہ رومال ہے، ہذا نظیف یہ صاف ستھرا ہے، ہذہ غرفۃ یہ کمرہ ہے، ہذہ صغیرۃ یہ چھوٹا ہے، ہذہ حقیبۃ یہ بیگ ہے، ہذہ قدیمۃ یہ پرانی ہے، ہذہ حجرۃ یہ روم ہے، یہ کمرہ ہے، ہذہ وسخۃ یہ گندا ہے۔ یاد رہے جس طرح مذکر اور مؤنث انسانوں میں ہوتا ہے، مثلا لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، چچا چچی، دادا دادی، اسی طرح جانوروں کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے، جیسے بکرا بکری، گھوڑا گھوڑی، گدھا گدھی۔ اسی طرح ان کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے بھی بعض چیزوں کو مذکر شمار کیا جاتا ہے اور بعض چیزوں کو مؤنث شمار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر عربی کے اندر مؤنث کے اخیر کے اندر تا ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پر صغیرۃ، ہزیلۃ، قصیرۃ، صغیرۃ، قدیمۃ، وسخۃ۔ اس میں اخیر میں اینڈ کے اندر جو تا لگی ہوئی ہے، یہ تا مؤنث کی طرف اشارہ کرتی ہے اور مؤنث کی علامت ہے، مؤنث کو بتلاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اسی قسم کی مثالیں اردو سے عربی ترجمے کے ساتھ پیش کی جائے گی اور بتلایا جائے گا کہ اردو سے عربی کس طرح بنایا جاتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے
اور ہماری اس چینل سے جڑے رہیے تاکہ وقتاً فوقتاً جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، الی اللقاء۔